السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ دن بعد محمود نے غسل صحت کیا۔ اس موقع پر سبکتگین نے غریبوں اور محتاجوں میں صدقات تقسیم کیے اور اس کے ساتھ ہی ایک خاص جشن کا اہتمام بھی کیا۔ اس جشن میں سلطنت غزنی کے تمام امیروں اور سرداروں کو مدعو کیا گیا تھا۔ امیر پری تگین اور اسد شیرازی نے بڑے منافقانہ انداز میں سبکتگین کو اس کے بیٹے کی صحت یابی پر مبارکبادیں پیش کی تھیں۔ ریاکاری کے اس مظاہرے کو دیکھ کر سبکتگین کے دل و دماغ میں طوفان سے اٹھ رہے تھے، مگر مصلحتاً اس نے دونوں کا شکریہ ادا کیا اور پوری تقریب کے دوران اپنے ہونٹوں پر مصنوعی مسکراہٹ سجائے رہا۔ اس روز نگار خانم بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ جب محمود کو نظر اتارنے کے لیے حرم سرا میں بلایا گیا تو سب سے پہلے نگار خانم نے آگے بڑھ کر اپنے والہانہ انداز میں محمود کو اس جشن صحت پر مبارکباد پیش کی۔ جواب میں محمود نے بھی ایک خاص انداز سے نگار خانم کا شکریہ ادا کیا۔ اس وقت غزنی کی ملکہ کی حیثیت سے ارمغانہ شیرازی بھی تقریب میں موجود تھے۔ اس نے اپنی چھوٹی بہن کی اس حرکت کو بہت حیرت اور غور سے دیکھا۔ پھر ارمغانہ کے ذہن میں گرد و غبار کے بگولے سے اٹھنے لگے۔ اسی رات ارمغانہ اپنے باپ اسد شیرازی سے ملی اور پورا واقعہ بیان کرتے ہوئے بولی، بابا جان، میں نگار کی اس حرکت کو برداشت نہیں کروں گی۔ اسد شیرازی بہت دیر تک خاموش بیٹھا رہا۔ اس کے چہرے پر مختلف رنگ ابھر کر ڈوب رہے تھے۔ پھر وہ آہستہ آہستہ کہنے لگا، آخر کیوں؟ اس لیے کہ میں غزنی کی ملکہ ہوں اور نگار خانم میری چھوٹی بہن ہے۔ اس حوالے سے مجھے یہ بات قطعاً پسند نہیں ہے کہ میرے خون میں ایک غلام زادے کی محبت موجزن ہو۔ ارمغانہ کے ہونٹوں سے نفرت کی چنگاریاں برس رہی تھیں۔ اسد شیرازی بڑی خباثت کے ساتھ مسکرایا، میری جذباتی بیٹی، مملکت غزنی کی مغرور ملکہ، تم یہ بات بھول گئیں کہ محمود اسی غلام کا بیٹا ہے جس کی محبت میں تم خود بھی گرفتار ہو چکی ہو۔ میری محبت تو آپ کے منصوبے کا ایک حصہ تھی۔ ارمغانہ نے انتہائی تند و تیز لہجے میں کہا، تو پھر نگار خانم کی محبت بھی میرے نئے منصوبے کا حصہ بن جائے گی۔ اسد شیرازی کی آنکھوں میں فتنہ و شرارت کا نیا عکس ابھرنے لگا تھا۔ میں تمہارا شکر گزار ہوں کہ تم نے بروقت مجھے اس حادثے کی خبر دے دی۔ اب میری تمام مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ وہ کام جو میرے شاطر جاسوس نہ کر سکے، اب اسی کام کو نگار خانم نہایت خوش اسلوبی سے انجام دے گی۔ یہ کہہ کر اسد شیرازی نے ارمغانہ کے سامنے اپنے نئے منصوبے کی تفصیلات ظاہر کر دیں۔ وہ منصوبہ جس نے کچھ دیر پہلے اس کے تخریب کار ذہن میں جنم لیا تھا۔ بابا جان، ارمغانہ کے ہونٹوں سے ایک پرمسرت آواز ابھری، بے شک آپ بہت دور کی سوچتے ہیں۔ اہرمن ہمیشہ آپ کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رکھے۔ سبکتگین کو شکار کا بہت شوق تھا۔ محمود کے صحت یاب ہوتے ہی ایک دن وہ شکار کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ سبکتگین کا نائب اعتماد الدین اکثر اس کے ساتھ شکار کھیلتا تھا۔ اس بار بھی اس نے اعتماد الدین اور چند سپاہیوں کو ساتھ لے کر جنگل کا رخ کیا۔ جب سبکتگین جنگل کے ایک تاریک حصے میں داخل ہوا تو یکا یک تمام سپاہیوں نے اسے نرغے میں لے لیا اور نائب سپہ سالار اعتماد الدین نے چیخ کر کہا، سردار، آپ کی سالاری کے دن ختم ہو چکے۔ بہتر یہی ہے کہ آپ خاموشی کے ساتھ اپنے آپ کو گرفتاری کے لیے پیش کر دیں، ورنہ کچھ دیر بعد آپ کی لاش جنگلی درندوں کی خوراک بن جائے گی۔ سبکتگین نے بڑے کرب کے عالم میں اپنے نائب کی طرف دیکھا، آخر تو نے ایسا کیوں کیا اعتماد الدین؟ میں تو تجھ پر اپنے بیٹے کی طرح اعتماد کرتا تھا، پھر میری پشت میں خنجر اتارنے کی یہ سازش کیوں؟ کیا میری عنایات و نوازشات کا یہی صلہ ہے؟ سردار، آپ بہت خود غرض انسان ہیں، اعتماد الدین نے انتہائی سنگ دلانہ لہجے میں کہا۔ آپ کی کم نظری نے کبھی میری آنکھوں کی طرف نہیں دیکھا، جہاں بہت دنوں سے کچھ خواب کروٹیں لے رہے ہیں۔ میں بھی ایک باصلاحیت سپاہی ہوں
اور میرا بھی حق ہے کہ میں غزنی کی افواج کا سالار بن کر اپنے فن حرب و ضرب کا بھرپور مظاہرہ کروں اور تمام دنیا کو بتاؤں کہ فتوحات کیسے حاصل کی جاتی ہیں۔ اگر آپ رضاکارانہ طور پر میرے لیے جگہ خالی کر دیتے تو یہ برا وقت کبھی نہ آتا۔ چونکہ آپ ایک حریص انسان ہیں اور ہر حال میں اقتدار سے چمٹے رہنا چاہتے ہیں، اس لیے میں نے مجبوراً بغاوت کا یہ راستہ اختیار کیا۔ اب بہتر یہی ہے کہ آپ رضا و رغبت سے زنجیریں پہن لیں اور اپنی زندگی کے باقی دن کسی تاریک زنداں میں گزار دیں۔ اگر آپ کو کسی وجہ سے یہ مجہول زندگی پسند نہیں تو پھر سمجھ لیں کہ آپ کی سانسوں کا شمار ختم ہو چکا ہے۔ سبکتگین نے اپنے غدار نائب کی طرف تحقیر آمیز نظروں سے دیکھا۔ نہیں اعتماد الدین، میں تو نہیں پہنوں گا، یہ کہہ کر سبکتگین نے گھوڑے کو ایڑ دی اور باغی سپاہیوں کے حصار کو توڑتا ہوا نکل گیا۔ اس کشمکش میں سبکتگین کے جسم پر کئی گہرے زخم آئے، مگر وہ غداروں کے نرغے سے باہر نکل گیا۔ اس کا تعاقب کرو، اعتماد الدین نے چیخ کر اپنے سپاہیوں کو حکم دیا۔ اس دوران سبکتگین اپنی تلوار کھینچ چکا تھا۔ وہ کچھ دور جا کر پلٹا اور بلند آواز میں بولا، اعتماد الدین، میں نے فرار ہونا نہیں سیکھا ہے۔ آج تو میرے پیروں میں اپنی بیڑیاں ڈالے گا یا پھر میں تجھے سر سے پاؤں تک خونی کفن پہناؤں گا۔ اب دیکھنا ہے کہ خدا کس کو اس کے ارادوں میں کامیاب کرتا ہے۔ اعتماد الدین کے 30 سپاہی بیک وقت سبکتگین پر ٹوٹ پڑے اور سالار غزنی کی شمشیر برق کی مانند چمک رہی تھی۔ ابھی سازش کے اس خون رنگ کھیل کو جاری ہوئے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ نائب سپہ سالار اعتماد الدین کو اپنے عقب میں دوڑتے ہوئے گھوڑوں کی آوازیں سنائی دی۔ اعتماد الدین اور اس کے ساتھی فوجیوں نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ اعتماد الدین نے خوف زدہ لہجے میں اپنے سپاہیوں سے پوچھا۔ ہمیں کچھ پتہ نہیں سردار۔ سپاہیوں پر حیرت سی طاری تھی۔ میں آ رہا ہوں بابا، یکا یک ایک تیز آواز ابھری۔ سبکتگین نے پہچان لیا کہ یہ اس کے بیٹے کی آواز تھی۔ بے خطر چلے آؤ فرزند، جواب میں سبکتگین نے چیخ کر کہا۔ غداروں کے دل بہت چھوٹے ہوتے ہیں، وہ تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ابھی جنگل میں سبکتگین کی آواز کی گونج باقی تھی کہ محمود اپنے 50 سپاہیوں کے ساتھ نمودار ہوا اور پھر ہر طرف موت کا رقص شروع ہو گیا۔ پھر جب یہ رقص قضا ختم ہوا تو اعتماد الدین کے تمام سپاہی ہلاک ہو چکے تھے اور غزنی کا نائب سپہ سالار انتہائی شکستہ حالت میں زمین پر پڑا تھا۔ سبکتگین اعتماد الدین کو دیکھ کر مسکرایا اور پھر اس نے بڑی حقارت سے اپنے نائب کو مخاطب کر کے کہا، اعتماد الدین، آج میں نے سوروں سے بھی زیادہ ناپاک جانوروں کا شکار کیا ہے۔ تم سب جانور ہی تو ہو کہ اپنے محسنوں سے غداری کرتے ہو، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہو کہ بہت سے جانور اپنے آقاؤں کے احسان کا قرض اتارنے کے لیے اپنی جانیں تک دے دیتے ہیں۔ اعتماد الدین زخموں سے چور تھا اور فریادی لہجے میں اپنے گناہ کی معافی مانگ رہا تھا۔ سردار، میں مجبور تھا، اگر ایسا نہ کرتا تو امیر پری تگین کا زہر آلود خنجر میری شہرگ کاٹ دیتا۔ سبکتگین نے حیرت سے اپنے نائب کی طرف دیکھا اور پھر آگے بڑھ کر محمود کو گلے سے لگا لیا۔ فرزند، تم یہاں کیسے پہنچے؟ سبکتگین کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور بار بار محمود کی پیشانی کو بوسے دے رہا تھا۔ حرم سرا کی بغاوت کے بعد میرا ذہن مختلف اندیشوں سے بھر گیا ہے۔ محمود باپ کے سینے پر سر رکھے ہوئے کہہ رہا تھا، اب میں اپنے سائے سے بھی ہوشیار رہتا ہوں۔ یہی وجہ تھی کہ جب آپ شکار کے لیے روانہ ہوئے تو مجھے وسوسوں نے گھیر لیا اور پھر میں بھی اپنے سپاہیوں کے ہمراہ محال سے نکل کھڑا ہوا۔ اس کے بعد میں نے ایک مخصوص فاصلے کے ساتھ آپ کا تعاقب جاری رکھا۔ پھر میری آنکھوں نے وہ منظر دیکھ لیا کہ لوگ کس طرح اپنے محسنوں کے اعتماد کا خون کرتے ہیں۔ مجھے آپ تک پہنچنے میں دیر ہو گئی بابا۔ محمود نے سر اٹھایا اور باپ کے زخموں کو چھوتے ہوئے کہا، یہ سب کچھ میری کوتاہی کے سبب ہوا بابا، میں آپ سے بہت شرمندہ ہوں۔ محمود کی آنکھوں میں آنسو لرز رہے تھے۔ نہیں فرزند،
سبکتگین نے دونوں ہاتھوں کے درمیان محمود کا چہرہ لیتے ہوئے کہا، تم نے 2 بار مجھ پر قربان ہونے کی کوشش کی، اب فرض شناسی کی اس سے بہتر مثال اور کیا ہوگی؟ کاش کبھی یوں ہو کہ تمہارا باپ تم پر قربان ہو جائے۔ بابا، محمود نے شکایت کے لہجے میں کہا۔ اس کی آواز سے شدید اذیت کا اظہار ہو رہا تھا۔ آپ ایسی دعا نہ کیجیے کہ جس کے قبول ہونے کے بعد آپ کا یہ بیٹا ہمیشہ اپنی زندگی سے شرمندہ رہے۔ مرحبا محمود، تم نے فرزندی کا حق ادا کر دیا۔ سبکتگین نے اپنے بیٹے کی پیشانی پر ایک اور بوسہ دیا، پھر زخمی اعتماد الدین کو لے کر محل کی طرف روانہ ہو گیا۔